وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وعن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شعبان المعظم کی آج 26 تاریخ ہو چکی ہے۔ اب یہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ بہت ہی برکتوں، سعادتوں، رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور اس سے وہ خوش نصیب ہی داخل ہوں گے جو روزہ دار ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو یہ ماہ مبارک نصیب ہونے والا ہے۔ ہم سب کے کتنے متعلقین، کتنے احباب اس دنیا کو چھوڑ کر اس دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں اور وہ اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ لہذا میرے عزیزوں، ہمیں یہ مبارک مہینہ ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے، اس کو غفلتوں، سستیوں اور کوتاہیوں میں نہ گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین اور پیاری حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ انسان لایعنی باتوں سے، لایعنی کاموں سے، لایعنی افعال سے بچ جائے۔ آپ دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھ لے، جب کسی سہالت کا موسم آتا ہے تو انسان دن رات ایک کر دیتا ہے، لیکن میرے عزیزوں یہ برکتوں مہینہ اللہ رب العزت اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ اس کے بندے اللہ رب العزت سے جڑنے والے بن جائیں اور ڈھیروں ساری نیکیاں کمانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خاص طور سے میرے نوجوان بھائیوں، آپ سے خصوصی درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک کو اچھی طریقے سے گزارنے والے بنے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں سبھی سے، اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں تلاوت کلام اللہ کی کثرت کرنے والے بنے۔ یہ ماہ مبارک کو قرآن مقدس سے نسبت ہے، اس ماہ مبارک کو قیام اللیل سے نسبت ہے، اس ماہ مبارک کو نزول قرآن سے نسبت ہے، اس ماہ مبارک کو لیلۃ القدر سے مناسبت ہے، اس ماہ مبارک کو اعتکاف سے مناسبت ہے۔ یہ وہ احکام ہیں، یہ وہ کام ہے جن سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر کو نازل فرمایا۔ اتنی خوبیوں بھرا، اتنی ڈھیر ساری خوبیوں کا حامل یہ مہینہ اگر ہمارے ہاتھوں سے یوں ہی ضائع ہو جائے تو ہم کفِ افسوس مرتے ہی رہ جائیں گے۔ لہذا اپنے اس قیمتی اوقات کو راضی کرنے والے بنے وہ اللہ جو اس مہینے میں اپنے بندے کو ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے دیتا ہے، ایک فرائض کا بدلہ 70 فرائض سے دیتا ہے، ایک نفل کا بدلہ فرض کے برابر دیتا ہے۔ دنیا میں کون سی کمپنی ہے، کون سی سوسائٹی ہے ایک کے بدلے 70 دیتی ہو؟ کوئی نہیں۔
لیکن قربان جائیے احکم الحاکمین کے اوپر، وہ اپنے بندوں کو ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیوں کا ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے، روزوں کو پابندی سے ادا کرنے والے بنے، تلاوت کلام اللہ کو کثرت سے پڑھنے والے بنے، اور ڈھیر ساری نیکیوں کما کر اپنی آخرت کو بنانے والے بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت و بندگی میں گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔